نے جو اس वक्त اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بدماشی کی, جو آج مرزا شہزاد اکبر نے ہمارے دوست وڑائی صاحب کو انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, احسن اقبال پہ ہم نے جھوٹے کیسز بنائے تھے, ٹھیک ہے, مان گئے نا. اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیس ہوا تھا وہ تو اسی وقت ہی مان گئے تھے یہ سارا جعلی ہو رہا ہے. یہ اب لوگ مظلوم بنے ہوئے ہیں, یہ ظالم تھے. یہ ان کا حال وہی ہوا ہے جو کسی زمانے میں ہولوکاسٹ کے وقت میں یہودی مظلوم تھے نا, خدا گنجے کو ناخن نہ دے, آج انہیں ناخن ملے ہیں نا, اب انہوں نے اس جگہ پہ فلسطینی مسلمانوں کو پہنچا دیا ہے اور ہٹلر کی جگہ پہ اسرائیل خود آ کے بیٹھ گیا. یہی ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے حقیقت ٹی وی کو اس وقت انٹرویو دیا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ, کل کو آپ بھی وکٹم بن سکتے ہیں. پالیٹکس سے ان کا لچ فرائی کرنا ختم کروائیں. میں اس وقت بھی کرتا تھا, آج تو میں حق جانب ہوں. میرے علاوہ کوئی ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے ہیں. نظریاتی تو ہم ہیں شروع سے. میں تو 2014 کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا, حالانکہ 2013 میں نے پی ڈی اے کو ووٹ ڈالی تھی. نظریاتی اس کو کہتے ہیں. میں ان دھرنوں کی وجہ سے, کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھیں. ہم سمجھتے تھے خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہے, لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہے. اور میں پریڈکٹ کروں, خدا نہ خواستہ ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولیٹیکل قد کاٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے. مجھے نہیں نظر آ رہا. آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے, یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے, یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یو کے میں, میرے بھائی 2 وہاں رہتے ہیں, میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں, یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف, اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں, مجھے اس فوج کے ساتھ کبھی کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے سیاست میں لچ تلایا. میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں ہمیشہ سے ہوں. نظریاتی دہشت گردی ہے. اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایز اے ادارہ یہ کام کیا جائے, اور یہ ایز اے ادارہ ہو رہا ہے. میں ہمارے لائیو سیشن میں میرے اسٹوڈنٹس آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا بھرتی اس میں کیڈٹ کالج میں, میرے اپنے بچے کا کلاس فیلو ہے, کیڈٹ کالج چھوڑ کے آ گیا. ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے, مستقبل اس کا کیا ہونا ہے. یہ جو نفرت ہے نا, اس لیول پہ نفرت نہیں جانی چاہیے. پی ایم ایل اے نے بھی تو یہی کیا میاں صاحب کی. یار بات اس وقت یہ ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے, اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے نا تو پھر میرے بھائی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک بندہ ایسا لانچ کیا ہے جو بڑا پرہیزگار ہے. اب مجھے مثالیں, مجھے تو موسیٰ کہہ کے لانچ کروایا تھا, مجھے فرعون کی مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل تک یہ کہتے تھے یہ چور ہیں, وہ چور ہیں, ان کی بات نہ کریں, ہم نے نیا بندہ لے کے آئے. اگر نئے بندے نے بھی کہنا ہے کہ میں چھوٹا چور ہوں, یہ مجھ سے بڑے چور ہیں, تو ابھی تو بھی نکل. ہم نہیں تجھے ایکسیپٹ کرتے. تجھے ایکسیپٹ اس لیے کیا تھا کہ تو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں, لیکن تو ہر بات پہ جھوٹا نکلا. ٹھیک ہے, ہر وہ بات جو تم نے کلیم کی وہ تم جھوٹے نکلے, سوائے ایک چیز کے کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. واللہ عالم کہ تمہیں آفر نہیں کی جا رہی, یا تم جنرلی نہیں چھوڑ کے جا رہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. ہم اسے رکھتے ہیں کہ جنرلی چھوڑ کے جا رہے, ورنہ تم کسی بات پہ قائم نہیں رہے. یہ پی ٹی اے والوں کا سب سے بڑا مرض ہے. جیسے ہم ان کو غلطیاں گروانا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں نواز شریف بھی ایسا تھا. تو بھائی اگر وہ ایسا تھا اور اس کا ہی چھوٹا بھائی لانچ کرنا تھا تو ہمیں کیوں خواب دکھائے تھے؟ ہمیں کس چیز کے خواب دکھائے تھے تم لوگوں نے؟ تم تو وہی کچھ نکلے. پھر یہ دھوکہ دہی چھوڑ دیں, یہ چیز ہے.